बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सनाउल्लाह बलूच और आप देख रहे हैं सब ऑफिशियल टीवी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब ऑफिशियल टीवी सब्सक्राइब नहीं की है तो हमारे हौसला अफजाई के लिए सब ऑफिशियल टीवी को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपकी खिदमत में दिलचस्प और तारीख़ी वीडियोज़ लेकर हाजिर होता रहा करें। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही तारीख़ी है, कश्मीर के हवाले से है। ये वीडियो ज़रूर आखिर तक देख लीजिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस लड़ाई की उम्र कितनी है? कश्मीर नस्ली एतबार से मतनू हिमालयाई ख़ित्ता है जो तकरीबन 86,000 मुरबा मील 138 मुरबा किलोमीटर पर मुहित है और इसकी झीलों, घासों और बर्फ़पोश पहाड़ों की खूबसूरती के लिए शोहरत रखता है। अगस्त 1947 ईस्वी में बरतानिया से हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आज़ादी हासिल होने से कबल ही इस इलाके में ज़बरदस्त मुकाबला किया गया था। तक़सीम हिंद के मंसूबे के तहत जो हिंदुस्तानी आज़ादी एक्ट के ज़रिए फ़राहम किया गया था। कश्मीर हिंदुस्तान या पाकिस्तान में से किसी एक पर दस्तबरदारी के लिए आज़ाद था। महाराजा मकामी हुक्मरान हरी सिंह इब्तिदा में चाहते थे कि कश्मीर आज़ाद हो, लेकिन अक्टूबर 1947 ईस्वी में पाकिस्तान से कबाइलों के हमले के ख़िलाफ़ इसकी मदद के बदले में हिंदुस्तान में शामिल होने का इंतखाब किया गया। एक जंग शुरू हुई और हिंदुस्तान ने मदाखलत करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से रब्ता किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने यह सवाल हल करने के लिए रायशुमारी के इनेकाद की सिफारिश की कि रियासत हिंदुस्तान या पाकिस्तान में शामिल हो जाएगी। ताहम रेफरेंडम के इनेकाद से कबल दोनों ममालिक ख़त्ते को गैर महर्रक बनाने के माहदे पर इत्तिफ़ाक़ नहीं कर सके। जुलाई 1949 ईस्वी में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा की सिफारिश के मुताबिक जंगबंदी लाइन कायम करने के माहदे पर दस्तखत हुए और ख़ित्ता तक़सीम हो गया। दूसरी जंग 1965 ईस्वी में हुई। फिर 1999 ईस्वी में हिंदुस्तान ने पाकिस्तानी हिमायत याफ्ता क़ुव्वतों के साथ एक मुख्तसर लेकिन तलख़ कशमकश लड़ी। इस वक़्त तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ने ख़ुद को एटमी ताकत करार दे दिया था। आज दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों ही कश्मीर पर मुकम्मल तौर पर दावे करते हैं, लेकिन इसके सिर्फ कुछ हिस्सों को कंट्रोल करते हैं। यह ख़त्ते बैनुल-अक़वामी सतह पर हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के ख़त्ते तस्लीम शुदा हैं। हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम हिस्सा में इतनी बदअमनी क्यों है? इस ख़त्ते में 3 दहाइयों से हज़ारों अफराद की जानों के दावे करने के बाद इस ख़त्ते में हिंदुस्तानी हुक्मरानी के ख़िलाफ़ एक मुसल्लह बगावत की जा रही है। भारत ने कश्मीर पर अलाइदगी पसंद अस्करियत पसंदों की पुष्ट पनाही करके बदअमनी फैलाने का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद किया है। इस इल्ज़ाम का इनके पड़ोसी इनकार करता है। अब हिंदुस्तान की तरफ से कश्मीर की हैसियत में अचानक तब्दीली ने मज़ीद ख़दशात पैदा कर दिए हैं। हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर ने आर्टिकल 370 की बदौलत तारीख़ी तौर पर मुल्क के अंदर एक ख़ास मकाम हासिल किया है। आइन की एक शक्ल जिसने इसे अहम खुद मुख्तारी दी, जिसमें इसका अपना आइन, एक अलग झंडा और ख़ारिजा अमूर, दिफ़ा और तमाम मामलात पर आज़ादी शामिल है। 5 अगस्त को हिंदुस्तान ने 7 दिहाई तवील मराहत याफ्ता हैसियत को कालअदम करार दे दिया। बतौर गवर्निंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपनी 2019 के इंतखाबी मंशूर में वादा किया था। हिंदू कौम परस्त BJP ने आर्टिकल 370 की तहत मुखालफत की है और बार बार इसको ख़त्म करने का मुतालबा किया था। ख़त्ते में सदारती हुक्मनामे के ऐलान से कबल ही दिनों टेलीफोन नेटवर्क और इंटरनेट मुनक़ता हो गए थे। अवामी इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी गई थी और दसियों हज़ार फ़ौज भेज दी गई थी। सयाहों को दहशतगर्दी के ख़तरे की इंतबाह के तहत कश्मीर छोड़ने को कहा गया था। जम्मू व कश्मीर के 2 साबिक़ वज़ीर आला मुतनाज़िया इलाके पर मुहित हिंदुस्तानी रियासत को नज़रबंद कर दिया गया। इनमें से एक महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इस इक़दाम से हिंदुस्तान को जम्मू व कश्मीर में एक पेशा वर ताकत बना देगा और ये कि आज हिंदुस्तानी जमहूरियत के स्याह तरीन दिन का निशान है। पाकिस्तान ने इस तरक्की की शदीद मज़म्मत की, इसे गैर कानूनी करार देते हुए इसके ख़िलाफ़ हर मुमकिन ऑपरेशंस पर अमल दरामद करने का अज़म किया। इसने हिंदुस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात को घटाया और तमाम तिजारत को मुअत्तल कर दिया। भारत ने इसके जवाब में ये कहते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के बयान पर अफसोस किया है
اور اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ آرٹیکل 370 ایک داخلی معاملہ ہے کیونکہ اس نے علاقے کی حدود میں مداخلت نہیں کی۔ کشمیر کے اندر علاقے کی حق بیت کے بارے میں رائے متنوع اور مضبوطی سے رکھی گئی ہے۔ بہت سے لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ ہندوستان پر ہم حکومت کریں، بجائے اس کے کہ وہ آزادی کو پسند کریں یا پاکستان کے ساتھ اتحاد کریں۔ مذہب ایک عنصر ہے۔ جموں و کشمیر 60% سے زیادہ مسلمان ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہندوستان کے اندر واحد ریاست ہے جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں۔ بی جے پی کے ناقدین کو خوف ہے کہ یہ اقدام ریاست کے آبادی کے میک اپ کو تبدیل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، ملک کے باقی حصوں کے لوگوں کو جائیداد کے حصول کا حق دینے اور وہاں مستقل طور پر آباد ہونے کا ذریعہ۔ محترمہ مفتی نے بی بی سی کو بتایا، وہ صرف ہماری سرزمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور کسی دوسری ریاست کی طرح اس مسلم اکثریتی ریاست کو بنانا چاہتے ہیں اور ہمیں اقلیت میں گھٹائیں گے اور ہمیں مکمل طور پر محروم کر دیں گے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بے روزگاری اور سیکیورٹی فورسز کے ذریعے انسانی حقوق کی پامالی کی شکایات کو سڑکوں پر مظاہرین سے لڑنے اور باغیوں سے لڑنے کے الزامات سے آزادی سے محروم ہونے کے احساسات بڑھ گئے ہیں۔ ریاست میں ہندوستان مخالف جذبات سن 1989 سے اب تک پھیل چکے ہیں، لیکن جولائی 2016 میں 22 سالہ عسکریت پسند رہنما برہان وانی کی ہلاکت کے بعد اس خطے میں تشدد کی ایک نئی لہر دیکھی گئی تھی۔ وادی بر میں زبردست احتجاج وانی، جن کی سوشل میڈیا ویڈیو نوجوان لوگوں میں مقبول تھی، کو بڑے پیمانے پر اس خطے میں عسکریت پسندی کے امیج کو زندہ کرنے اور اس قانونی حیثیت دینے کا ساکھ ہے۔ ہزاروں افراد نے وانی کی آخری رسومات میں شرکت کی، جو سری نگر شہر سے تقریباً 40 کلومیٹر 25 میل جنوب میں ان کے آبائی شہر ترال میں ادا کی گئی تھی۔ آخری رسومات کے بعد لوگوں کی فوجوں سے آپس میں لڑ پڑ ہوا اور اس نے تشدد کا ایک مہلک دور شروع کر دیا جو کئی دنوں تک جاری رہا۔ ان جھڑپوں میں 30 سے زیادہ شہری ہلاک اور دیگر زخمی ہوئے۔ تب سے ریاست میں تشدد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 2018 میں 500 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں عام شہری، سیکیورٹی فورسز اور عسکریت پسند شامل ہیں۔ کیا نئی صدی میں امن کی بہت زیادہ امیدیں نہیں ہیں؟ بھارت اور پاکستان نے واقعتاً 2003 میں ڈی فیکٹو بارڈر، جس کو لائن آف کنٹرول بھی کہا جاتا ہے، کہ کئی سالوں کے خون ریزی کے بعد جنگ بندی پر اتفاق کیا تھا۔ بعد میں پاکستان نے علاقے میں باغیوں کی مالی اعانت روکنے کا وعدہ کیا تھا، جبکہ اگر انہوں نے عسکریت پسندی ترک کر دی تو انہیں معافی کی پیشکش کی گئی۔ 2014 میں ہندوستان کے موجودہ وزیر اعظم نریندر مودی پاکستان پر سخت لکیر کا وعدہ کرتے ہوئے اقتدار میں آئے، لیکن انہوں نے امن مذاکرات کے انعقاد میں دلچسپی ظاہر کی۔ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف دہلی میں مسٹر مودی کے تقریب حلف برداری میں شریک ہوئے تھے، لیکن ایک سال بعد بھارت نے شمالی ریاست پنجاب کے ضلع پٹھان کوٹ میں اس کے ہوائی اڈے پر حملے کا الزام پاکستان پر مبنی گروہوں کو ٹھہرایا۔ مسٹر مودی نے 2017 میں علاقائی سربراہی اجلاس کے لیے پاکستانی دارالحکومت اسلام آباد کا طے شدہ دورہ بھی منسوخ کر دیا تھا۔ اس کے بعد سے ہمسایہ ممالک کے مابین بات چیت میں کوئی پیشرفت نہیں ہوئی ہے۔ کیا ہم ایک مربع پر واپس آئے ہیں؟ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں سن 2016 میں سڑکوں پر ہونے والے احتجاج کی خونی گرمیوں نے خطے میں پائیدار امن کی امیدوں کو پہلے ہی مدھم کر دیا تھا۔ اس کے بعد جون 2018 میں وہاں کی ریاستی حکومت اس وقت ناراض ہو گئی جب مسٹر مودی کی بی جے پی نے محترمہ مفتی کی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے زیر انتظام مخلوط حکومت کا خاتمہ کیا۔ جموں و کشمیر میں جب سے دہلی سے براہ راست حکمرانی تھی، جس نے مزید غم و غصے کو جنم دیا۔ 14 فروری 2019 کو
کہ خودکش حملے میں 40 سے زیادہ ہندوستانی فوجیوں کی ہلاکتوں نے مستقبل قریب میں پگھلنے کی کوئی امید ختم کر دی ہے۔ بھارت نے اس تشدد کے لیے پاکستان میں مقیم عسکریت پسند گروپوں کو مورد الزام ٹھہرایا۔ 3 دہائیوں قبل شورش شروع ہونے کے بعد سے کشمیر میں ہندوستانی فوجیوں کو نشانہ بنانے والا مہلک ترین حملہ بم دھماکے کے بعد ہندوستان نے کہا کہ وہ پاکستان کو عالمی برادری سے الگ کرنے کے لیے ہر ممکن سفارتی اقدامات کرے گا۔ 26 فروری کو اس نے پاکستانی حدود میں فضائی حملے کیے جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاکستان نے اس سے انکار کیا کہ چھاپوں نے بڑے نقصان یا جانی نقصان کیا تھا، لیکن ان کا مقابلہ کرنے کا خدشہ پیدا کرتے ہوئے جواب دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ایک دن بعد اس نے بتایا کہ اس نے اپنی فضائی حدود میں ہندوستانی فضائیہ کے 2 جیٹ طیارے گولی مار دیے ہیں اور ایک لڑاکا پائلٹ کو بھی پکڑ لیا تھا، جسے بعد میں بغیر کسی نقصان پہنچا بھارت واپس کر دیا گیا تھا۔ کشمیر دنیا کے سب سے زیادہ عسکری زدہ علاقوں میں سے ایک ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہندوستان کی پارلیمنٹ نے اب ایک بل منظور کیا ہے جس کے تحت ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کو 2 علاقوں میں تقسیم کیا جائے گا، جس کی حکومت براہ راست دہلی کے زیر اقتدار ہے۔ جموں و کشمیر اور دور دراز پہاڑی لداخ چین، جو لداخ میں ہندوستان کے ساتھ متنازعہ سرحد کا مشترک ہے، نے تنظیم نو پر اعتراض کیا ہے اور دہلی پر اپنی علاقائی خود مختاری کو پامال کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھارت کے اقدامات کو چیلنج کرنے اور اس معاملے کو بین الاقوامی فوجداری عدالت میں لے جانے کا عزم کیا ہے۔ ایک ناگوار انتباہ میں انہوں نے کہا، اگر دنیا آج عمل نہیں کرتی ہے، ترقی یافتہ دنیا اپنے قوانین کو برقرار نہیں رکھتی ہے، تو معاملات اس جگہ پر چلے جائیں گے جس کا ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ لیکن دہلی کا اصرار ہے کہ ریاست کی تنظیم نو کے اس فیصلے کا کوئی بیرونی مضمرات نہیں ہے، کیونکہ اس نے لائن آف کنٹرول یا خطے کی حدود کو تبدیل نہیں کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بحران میں ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو یہی تک تھی، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔